جگہ پڑھا جاتا ہے، کوئی دکان پر ہو، کوئی کھیتی کرنے والا ہو، کوئی ملازمت کرنے والا ہو، کوئی گھر میں رہنے والا ہو، کوئی مسجد میں رہنے والا ہو، کوئی مدرسے میں رہنے والا ہو، کوئی ٹھیلا گاڑی پر رہنے والا ہو، کوئی پانٹپری پر رہنے والا ہو، جو بھی قرآن شریف کا پڑھنے والا ہے وہ اپنی اس جگہ قرآن شریف کو رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے جب بھی موقع ملتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت رمضان کے مبارک مہینے میں کی جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے دو حفاظ کرام جن کی عمر 18-20 سال کے قریب ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ان بچوں نے کیسا قرآن شریف کو یاد کیا اور ہم کو سنایا ہے۔ یہ حفاظ کرام جو ہم کو قرآن شریف سنا رہے ہیں، یہ بہت ساری تکلیفوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ ہم تو افطار کے وقت دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو شربت بھی ہوتا ہے، تربوز بھی ہوتا ہے، ٹھنڈے گرم موسم کے حساب سے پھل بھی ہوتے ہیں، ہم سب کھاتے ہیں، اور جب ان حفاظ کو کہا جاتا ہے کہ شربت پی لو یا ٹھنڈا پھل کھا لو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کو تراویح پڑھا ہے۔ کیوں؟ یہ روزے سے نہیں ہے، یہ بھی تو دن بھر روزہ تھے، لیکن قرآن شریف سنانے کی وجہ سے یہ ٹھنڈا پانی نہیں پی رہے، یہ پھل نہیں کھا پا رہے۔ کیوں؟ گلا بیٹھ جائے گا، آواز نہیں چلے گی۔ کتنی قربانی دے کر کے یہاں مصلی پر کھڑے ہو کر کے قرآن شریف سناتے ہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ پڑھنے والوں کا کیا ہے؟ 4 رکعت ہوئی ہم پانی پینے چلے گئے، 4 رکعت ہوئی اور ہم ٹہلنے کے لیے چلے گئے، 10 رکعت ہوئی ایک آدھ چائے پی لیے۔ یہ حفاظ کرام 20-20 رکعت روزانہ ایک ہی جگہ پر کھڑے رہ کر پڑھ رہے، پڑھا رہے، کتنی ان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی حافظ قرآن بنائے۔ ایک ایک بچے کی نیت کرے کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، حافظ قرآن بن جانا۔ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، قبر کے اندر بھی راحت کا سبب ہے، آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ہمارے بچے حافظ بن جائے۔ عرب کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مزدور آدمی تھا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا۔ وہ اس بات کی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو حافظ بنا دے، لیکن بچیاں بڑی بڑی تھی، یہ بچہ چھوٹا تھا۔ ہوا ایسا کہ اس باپ کے جسم کے اوپر فالش پڑ گیا، یہ مفلوج ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں، لیکن بیماری اللہ کی طرف سے آئی تھی، صبر کیا۔ بیٹے کے اوپر ذمہ داری بڑھ گئی گھر کے خرچ کی، یہ محنت مزدوری کے لیے نکل گیا۔ دن بھر مزدوری کرنے کے بعد تھوڑا پیسہ ملا، وہ آیا اور باپ کے چہرے کو دیکھا اور یہ سوچا کہ میں باپ کے ہاتھ میں وہ رقم دے دوں، لیکن پھر یہ سوچا کہ اگر میں باپ کو وہ پیسہ ہاتھ میں دوں گا تو میرا ہاتھ اوپر رہے گا اور باپ کا ہاتھ نیچے رہے گا، یہ بے ادبی ہے، میں اس طرح سے اپنے باپ کو نہیں دے سکتا۔ پھر کیا کیا کہ اس نے اپنی مزدوری کا پیسہ وہ باپ کے تکیے کے پاس رکھ دیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ باپ کو تھوڑی دیر کے بعد جب کروٹ لینے کے بعد احساس ہوا کہ کچھ رکھا ہوا ہے تو بیوی کو اشارے سے بلائے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا آج آپ کا بچہ محنت مزدوری کر کے یہ تھوڑا پیسہ کما کر لایا ہے، یہ تمہارے پاس رکھ دیا ہے۔ وہ اشارے سے اپنے دامن کو اٹھایا اور اللہ کی طرف نظر کر کے کہا پروردگار میری تو یہ چاہت تھی کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے، لیکن میں کیسا بدنصیب باپ ہوں کہ اس بچے کے اوپر گھر کی ذمہ داری آ گئی، اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا۔ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ قبول کرتے ہیں۔ یہ دن بھر محنت کرتا اور رات میں قرآن شریف پڑھتا، ادھر باپ بیماری کے ان ایام میں رخصت ہو گیا، انتقال ہو گیا، دعا کر کے گیا، اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ چند سالوں کے بعد وہ بچہ جو دن بھر مزدوری کرتا رات میں قرآن پڑھتا حافظ قرآن بن گیا۔ حافظ قرآن بننے کے بعد نہ وہ صرف علم کے بنیادی علم کو حاصل کیا اور اس کے بعد سورہ کہف کی تفسیر لکھنے کے لیے وہ جو ہے تو آگے بڑھا اور تفسیر لکھا۔ اس کے بعد
ایک مکالمے کے اندر جب ان کو بلایا گیا دکتور کا ایوارڈ دینے کے لیے، تو اس کا تعارف کرانے کے لیے سیکریٹری مائک پر تعارف کرا رہا تھا، یہ وہ بچہ ہے جو 3 بہنوں کا بھائی ہے، باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، باپ کا اس حال میں انتقال ہو گیا، اس کی یہ چاہت تھی، آج وہ چاہت پوری ہوئی۔ جب اس بچے کا تعارف کرا رہے تھے وہ بچہ مسلسل رو رہا تھا، وہ سیکریٹری اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم مسلسل کیوں رو رہے ہو؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ تم نے اتنا بڑا علم حاصل کیا، آج اس کا فیض عوام تک پہنچنے والا ہے، اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ خوشی کے آنسو ہے، میرے والد نے بیماری کی حالت میں اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے اس بچے کو حافظ قرآن بنانا، آج اگر میرے والد زندہ ہوتے وہ مجھ کو دیکھتے تو کتنا خوش ہوتے۔ آج یہ بچے جو مصلی پر قرآن شریف کھڑے ہو کر سنا رہے ہیں، جب ان کے والد ان کو دیکھیں گے وہ کتنا خوش ہوں گے، ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہوگی ماں باپ کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے حافظ قرآن بچے کو بنانا۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، یہ کھائیں گے کہاں سے؟ یہ کمائیں گے کیا؟ ان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ یقین جانیے اللہ کو، کتے کو، سور کو، بچھو اور بندر کو روزی دیتا ہے، پرندے کو روزی دیتا ہے، کیا اللہ اپنے کلام کے حافظ کو روزی نہیں دے گا؟ کیا اللہ پاک اپنے کلام کی خدمت کرنے والوں کو اللہ پاک روزی نہیں دے گا؟ پرندے صبح اٹھتے ہیں بھوکے پیٹ جاتے ہیں، رات میں جب گھونسلے میں آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ روزی کی ذمہ داری اللہ کی ذمہ ہے، اللہ سب کو روزی دیتا ہے۔ تو ہم اپنے بچے کے تعلق سے فکر مند رہیں، ان کو دین کی بنیادی تعلیم کے ساتھ حافظ قرآن بھی بنائے، عالم دین بھی بنائے۔ اور دیکھو آپ کا بچہ اسی وقت حافظ بنے گا جب آپ کے دل میں حافظ قرآن کی محبت ہوگی۔ جس کے دل میں حافظ قرآن کی محبت نہیں ہے اس کا بیٹا حافظ قرآن نہیں بن سکتا۔ جس کے دل میں علماء کی عزت نہیں ہے اس کا بیٹا عالم نہیں بن سکتا۔ جس چیز کی جس سے محبت ہوگی اللہ وہ چیز اس کو عطا کرے گا۔ علماء کی محبت، حفاظ کی محبت، مفتیان کی محبت، دینی مدارس کی محبت، مساجد کی محبت، اکابرین کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، نیک اعمال کی محبت ہم سب کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ آج ہم سب قرآن شریف کے ختم کے موقع پر جمع ہیں۔ یہ قرآن شریف کے ختم کے موقع پر اللہ پاک دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اور دعا بہت بڑی چیز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم دعا کا اہتمام بہت کم کرتے ہیں، دعا کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں بہت سارے قبولیت کے وقت ہیں۔ سحری ہم کھاتے ہیں، سحری کھانا سنت ہے، سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہے۔ اس موقع پر ہم اٹھتے ہیں، وضو بنائے، 2 رکعت تہجد پڑھ کے اللہ سے 5 منٹ کے لیے بات کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں، اللہ اپنی مرادیں مانگے، اللہ تمہاری مرادوں کو پوری کر دے گا۔ اس کے بعد آپ سحری کھائیں، نماز فجر کے لیے جائیں۔ ہر نماز کے بعد دعا کی قبولیت، افطار کے وقت دسترخوان پر افطاری لگی ہوئی ہے، اذان کو بھی وقت باقی ہے، ہم اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ دعا میں لگ جائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے مانگیں۔ دعا مکمل ہو جائے پھر بھی 1-2 منٹ باقی ہے اذان کو، ابھی خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ یا واسع الفضل اغفر لی، یہ چھوٹی سی دعا ہے، اے وسیع فضل والے میری مغفرت فرما دے۔ یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، یہ پڑھتے پڑھتے اذان ہونے لگے، روزہ افطار کی دعا پڑھ کے ہم روزہ افطار کریں۔ یہ آسان عمل ہے ہمارے لیے، تو قبولیت کا موقع ہے۔ اور حافظ قرآن جو قرآن شریف پورا از اول تا آخر پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرما دے۔ یہ جو مدرسے میں آپ بیٹھے ہیں، اس مدرسے کے بانیان حضرت مولانا عبد الباری صاحب، مسجد احمدیہ کے امام و خطیب قاری عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
یہ بھی جو ہے تو اسلامیہ مدرسے میں 30 سال سے زائد خدمات انجام دیے ہیں، یہ بانیان ہیں اس کے۔ ان کے دادا حافظ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے یہ ادارہ قائم ہے، جن کی یاد میں حافظ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، قرآن سے ایسا لگاؤ تھا، قرآن سے ایسا تعلق اور شغف تھا، آپ کو یقین نہیں آئے گا 65 سال تک فی سبیل اللہ امامت کے فرائض انجام دیے، 65 سال تک ایک پیسہ نہیں لیا ہے۔ کتنا اخلاص ہوگا ان کے اندر، تب تو اللہ پاک نے ان کے نام کی برکت سے لگایا ہوا یہ پودا آج ثمر آور درخت بن کر کے آج امت کو فیض پہنچا رہے، یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے۔ قرآن شریف میں 7 منزل ہے، 7 منزل پر قرآن پورا ہو جاتا ہے۔ حافظ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1 منزل قرآن کی تلاوت کرتے، جمعہ کے دن سے شروع کرتے، ہفتے کے کتنے دن ہوتے؟ 7 دن ہوتے، جمعہ سے شروع کرتے، جمعرات کو 7ویں دن ان کا قرآن پاک مکمل ہوتا۔ ہفتے میں 1 قرآن شریف پڑھتے تھے، مہینے کا 4 قرآن شریف، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کے کام تھے۔ ہینڈلوم کی مزدوری کرتے تھے، ایسا نہیں کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا، مزدوری کر کے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کر کے قرآن شریف کے ساتھ یہ تعلق اور لگاؤ، تب اللہ پاک نوازتے ہیں، تب اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ تو ان کے نام کی یہ برکت ہے کہ آج الحمدللہ چند بچیوں کے ساتھ یہ ادارہ شروع کیا گیا۔ 40 بائی 50 کی جگہ 2000 اسکوائر فٹ کی جگہ تھی، اس میں مدرسہ شروع کیا گیا 2004 میں۔ الحمدللہ آج 2026 شروع ہے، 5200 اسکوائر فٹ جگہ پر مدرسہ جاری ہے۔ 2000 سے اوپر طالبات الحمدللہ پڑھ رہی ہے۔ سینکڑوں طالبات جن کی زبان نہیں چلتی تھی، جن کے الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے، آج الحمدللہ وہ عالمات بن گئی ہے۔ عالمات بننے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں وہ درس تدریس کی خدمات انجام دے رہی ہے۔ خود اسی مدرسے میں بھی وہ طالبات جن کی زبان نہیں پلٹتی تھی، الفاظ نہیں نکلتے تھے، مکمل عالمہ بننے کے بعد آج وہ معلمہ کی ڈگری حاصل کر کے بچیوں کو پڑھا رہی ہے۔ سینکڑوں بچیاں عالمہ بن گئی ہے، داعیہ کورس سے بچیاں فارغ ہو گئی۔ آج الحمدللہ یہ ادارہ روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے اندر 100 سے زائد معلمات ہیں جن کی تنخواہ کا نظم کرنا، بچیاں 300 کے قریب ایسی ہیں جن کے لیے صبح ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بنایا جاتا ہے، وہ سارا انتظام کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بچیاں دور کی ہے ان کو رکشے کرائے کے ذریعے مدرسے تک بلانا اور ان کا کرایہ دینا۔ کیوں؟ یہ بچیاں یہ نسلوں کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے۔ اگر یہ پڑھ لے گی آنے والی نسلیں یہ جو ہے تو دیندار بنے گی، یہ حافظ قرآن بنے گی، یہ عالمہ بنے گی، یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ یہ خدمات ہے، یہ یہاں اس ادارے کے اندر یہ خدمات جاری ہے، اور آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم لوگ یہاں پر 2010 سے تراویح پڑھ رہے ہیں، 2010 سے ہم یہاں پر تراویح پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال یہ مدرسہ ترقی کی طرف گامزن ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، آپ جیسے مخلص لوگوں کی دعائیں اور مخلصانہ تعاون ہے۔ یہ پورا مجمع یہ ہم کو جو ہے اب کب ملے گا؟ اگلے سال، لیکن ہماری یہ بات آپ تک پہنچے گی، سال بھر یہ بات لوگوں تک گردش کرے گی، اور لوگ اس ادارے سے جڑیں گے، یہاں کا حصہ بنیں گے، انشاءاللہ سب کا تعاون شامل ہوگا، سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ابھی ہم نے 2 دن پہلے جو بات عرض کی تھی کہ یہ 5200 اسکوائر فٹ کی جگہ پر یہ مدرسہ جاری ہے اور ناکافی ہے، لیکن اس کے لیے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے جگہ بڑی کی جائے۔ ہم نے بازو کی جگہ کے لیے برسوں سے کوشش کر رہے، برسوں سے، کہ وہ جگہ مدرسے کے حق میں آ جائے، لیکن وہ کچھ لوگوں کا حصے ترکے کا معاملہ ہے، وہ جگہ ہمارے ہاتھ نہیں آئی۔ ابھی یہ بازو کی جگہ 2000 اسکوائر فٹ ہے، 40 بائی 50 کی، وہ
خریدی میں آئی تھی، الحمدللہ اس کا سودا ہوا، تو ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ اس کو اسکوائر فٹ کے حساب سے تقسیم کرے، تو ایک اسکوائر فٹ 2100 روپے کا بیٹھ رہا ہے۔ اگر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ میری طرف سے ایک اسکوائر فٹ ہو جائے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس بجٹ کو پورا کر لیں گے جو بجٹ کو لے کر کے خریدی ہوئی ہے۔ 10 روز میں 11 لاکھ روپیہ دینا ہے، بقیہ پیسہ 2 مہینے کے اندر دے کر کے 3 مہینے کے اندر اس کو پوری رقم دینا ہے اور وہ زمین کی خریدی کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے بجٹ کو آسان کر دے، مدرسے کے حق میں اللہ تعالیٰ اس جگہ کو قبول فرما لے۔ اس کے لیے ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ چاہے وہ متوسط طبقے کا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، ہر ایک کی سہولت کے حساب سے کہ ہم نے پرچی بنائی، پرچی کے اندر ہم نے یہ لکھا کہ آپ جو ہے تو اپنا نام لکھ دیں، کتنا اسکوائر فٹ لیں گے اس کی رقم لکھ دیں، آپ ہفتے میں دیں گے، مہینے میں دیں گے یا قسط دیں گے، آپ جس طرح سے بھی دیں گے اس پرچی پر آپ تفصیل لکھ دیں۔ اگر آپ مہینہ بھی دینا چاہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ مہینہ بھی دے دیں، ہفتہ دینا چاہے 100 روپیہ ہفتہ، میری حیثیت 100 روپیہ ہفتے کی ہے، میں ہر ہفتہ 100 روپیہ دوں گا، 21 ہفتے میں آپ کا 2100 روپیہ ہو جائے۔ سہولت ہے، آپ پورا 2100 روپیہ نہ بھی لے، 1000 روپے کی پوتھی بنائیں، 2000 روپے کی پوتھی بنائیں، آپ جس طرح سے بھی چاہے آپ اس صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ کیوں کہ جب تک اس جگہ پر طالبات قرآن پڑھے گی، نماز پڑھے گی، ذکر اذکار ہوگا، نیک اعمال ہوں گے، دیگر سارے مسئلے مسائل کے حل کے لیے وہاں حلقہ لگے گا، سب کا ثواب آپ کو اور آپ کے مرحومین کو ملتا رہے گا۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ نیکی کا کام چل رہا ہے وہاں آپ پیسہ دو، تو لوگ کہتے ہیں کہ زمین کی خریدی ہے کیا؟ یعنی زمین کی خریدی میں آپ پیسہ دینا چاہتے ہیں کہ تعمیر میں دیں گے، کچھ سال بعد ٹوٹ جائے گی، پھر دوسرے تعمیر کریں گے، لیکن جگہ باقی رہے گی۔ جگہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایسا عمل ہو جو تاحیات نیک عمل کے ذریعے باقی رہے، تو وہ جگہ آج آپ سب کے مقدر میں ہے، آپ سب کے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ تمام لوگوں سے کہ آپ لوگ اس پرچی کو جو حاصل کریں ضرور اس کو بھریں، نہ حاصل کیے ہو ان کو حاصل کر لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس کو جو ہے تو چرچے میں لائیں، آپ دوستوں کے پاس بیٹھے اس کا تذکرہ کریں۔ بہت سارے بھائیوں کے پاس رقم ہوتی ہے لیکن ان کو ایسی کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں پر اس کو خرچ کر کے مطمئن ہو جائے، تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اگر آپ چرچے میں بات لائیں گے، لوگوں تک بات پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، یہ مہینہ نہیں آئندہ مہینہ وہ رقم دے گا اور اس جگہ کو خریدنے میں آسانی ہوگی۔ رمضان میں اس لیے بات چلائی جاتی ہے کہ نیکی کا بھاؤ بڑا رہتا ہے۔ نیکی کا بھاؤ کیا رہتا ہے؟ بڑا رہتا ہے۔ ایک سیٹ تھا، وہ شب برات کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ سب کٹ بند کر کے رکھی ہے، غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، تو میں نے کہا بھائی اس کو تقسیم کر دو رمضان سے پہلے تاکہ سب اپنی تیاری میں لگ جائیں گے۔ بولے نہیں، بولے کیا ہوا؟ بولے چاند دکھے گا نا پھر اس کے بعد سب کو بلاؤں گا اور سب کو تقسیم کروں گا۔ میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا کہ ایک نیکی کا 70 ملے گا، تو اس لیے 15 دن پہلے نہیں، چاند دکھے گا وہی تقسیم کروں گا۔ تو آپ اگر تشکیل کر دیں گے، آپ لوگوں تک بات پہنچا دیں گے، آپ کی نیکی 1 کی 70 لکھ گئی، اب وہ تعاون اگر اس بات بھی دے گا تو آپ کی نیکی کم نہیں ہوگی، آپ کی نیکی کم نہیں ہوگی، آپ کی نیکی بڑھے گی۔ اس میں آپ لوگ اس ادارے کا تعاون کریں، اس ادارے کے اندر جو خدمات ہو رہی ہے انشاءاللہ سب کا ثواب آپ کو ملے گا، تو اس لیے گزارش ہے کہ اس کے اندر سب لوگ حصہ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کا جو بجٹ ہے وہ 70 لاکھ کا ہے، وہ ماہانہ 6 لاکھ کا بجٹ ہے، کھانے کا اور اسی طریقے سے لوازمات کا، تنخواہ کا، رکشہ کرایہ کا اور دیگر چیزوں کا ملا کر کے یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے تعاون سے پورا ہے۔ تو جو بھی
زکوٰۃ کی رسید آپ لوگ ہر سال بناتے ہیں، آپ وہ رسید بھی بنائیں، اس کے اندر کمی نہ کریں تاکہ سالانہ بجٹ بھی متاثر نہ ہو۔ اور یہ جو زمین کی خریدی ہے یہ ایک نیا اضافی کام ہے، نیا اضافی عمل ہے، اس کے اندر بھی آپ لوگ حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ یہ قبولیت کا موقع ہے، قبولیت کے موقع پر ہم لوگ آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ دعا سے پہلے جو ہمارے والنٹیئر حضرات ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ صفوں کے درمیان میں جو ہے تو تھوڑا سا لوگوں سے چندہ کر لیں تاکہ یہ کام آسان ہو جائے۔ اور جو زمین خریدی والا معاملہ ہے اس میں بھی آپ لوگ جو ہے تو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں، روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم رمضان کے مہینے میں 6 روز کی تراویح پڑھ لیے ہیں، تو اب پورا مہینہ تراویح پڑھنے کا نہیں، اب پورا مہینہ تراویح کی چھٹی اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو سہولت کے لیے ہے کہ بھئی ایک جگہ پڑھنا مشکل ہو تو چند دنوں کے اندر قرآن شریف سن لیا جائے، پھر آپ کا سفر اگر کئی جگہ پر ہو تو سب جگہ سفر کرتے ہوئے ہم وہاں پر اپنی اپنی تراویح بھی پڑھ لیں، قرآن بھی مکمل ہو جائے گا اور تراویح بھی ہوتی رہے گی۔ تو یہ 2 سنت ہے، پورا قرآن شریف سننا ایک سنت ہے، ہم نے ایک سنت پر عمل کر لیا۔ دوسری سنت ہے پورا مہینہ تراویح کا پڑھنا، یہ بھی دوسری سنت ہے، اس لیے اس سنت کو نہ چھوڑے۔ سال میں اللہ تعالیٰ 1 مہینہ دیتے ہیں، 1 مہینہ مر مٹے، اکابرین کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیں، پورا مہینہ قرآن کی تلاوت، پورا مہینہ قرآن کی تلاوت، کوئی کام نہیں، ڈاک بھی بند، ملاقات بھی بند اور کسی سے کوئی بات چیت بھی نہیں، قرآن شریف ہی کی تلاوت، صبح ہو شام ہو۔ حضرت رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رمضان کے مہینے میں تو خادموں کو اتنی اجازت ہوتی کہ تراویح کے بعد اگر 2-3 پیالی چائے کی وہ لے کر آ جائے تو اتنی اجازت 24 گھنٹے میں تھی، بس باقی کسی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت پورا قرآن شریف رات میں الگ الگ حفاظ سے قرآن شریف سنتے تھے، فجر کے بعد سے قرآن شریف کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ سال میں اللہ تعالیٰ نے 1 مرتبہ دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ اور دیکھو یہ مہینہ بھی بہت جلدی جلدی گزر رہا ہے، اللہ نے سب چیز میں سے جیسے برکت نکال لی، وقت میں سے، مہینے میں سے، ہفتے میں سے، سال میں سے، بہت جلدی جلدی وقت جا رہے اور ہم بھی بہت جلدی جلدی قبر کے قریب ہو رہے۔ اس لیے اس کی فکر کریں کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے مہینے میں روزہ پورا رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اپنے بچے کو حافظ عالم بنائیں گے، دین کی خدمت میں لگائیں گے۔ دیکھو دین کی خدمت میں لگا دیں گے، ہم جو ہے تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہم پیسہ کمانے کی مشین نہ بنائیں، ہم دین کی خدمت کی مشین بنائیں کہ جتنا یہ نیک عمل کریں گے ہم کو اس کا ثواب قبر کے اندر اور آخرت میں ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔